السلام علیکم. یہاں موٹر وے کے ساتھ ہی G17 سیکٹر ہے اور اس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم CDA سیکٹر G17. جی ہاں, یہ سپریم کورٹ کے ملازمین کی ایک کوآپریٹیو سوسائٹی ہے جس کو سپریم کورٹ کا نام استعمال کرنے کا باقاعدہ اجازت دی گئی. اب کوآپریٹیو سوسائٹی ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہوتی ہے مگر بظاہر سپریم کورٹ کا نام خوب بک رہا ہے اور سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے معزز ججز ہیں, ان کو اس کی پرواہ نہیں. اور پرواہ کیوں ہو, کیونکہ یہ سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم کے اندر یہ جو اتنا بڑا ایریا ہے, تقریباً 2500-2600 کنال کا ایریا جو یہ خریدا ہے اس کوآپریٹیو سوسائٹی نے, اس کے اندر صرف امپلائیز کو پلاٹ نہیں مل رہے, بہت سے ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کو بھی پلاٹ دیے گئے ہیں اس میں, اور بہت سے جو سرونگ ججز ہیں ابھی ان کو بھی دیے گئے ہیں. یہ کوآپریٹیو سوسائٹی امپلائیز کی تھی, پہلے ان کو سپریم کورٹ کا نام استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اور پھر اب سپریم کورٹ کے معزز ججز نے امپلائیز کی اس کوآپریٹیو سوسائٹی میں بھی جو ہے اپنا حصہ رکھا. اور اہم بات یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو موجودہ جج ہیں سپریم کورٹ کے, وہ اس کوآپریٹیو سوسائٹی کے وہ کیا کہتے ہیں کہ نگران جج ہیں, مانیٹرنگ جج ہیں, اور اس کوآپریٹیو سوسائٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ سپریم کورٹ کے بھی ملازم ہیں. تو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک کنال کے پلاٹ یہاں پہ ججز کے لیے مختص کیے گئے ہیں, اور جو حال ہی میں قرعہ اندازی ہوئی وہ قرعہ اندازی بھی کسی کوآپریٹیو سوسائٹی کے دفتر میں نہیں ہوئی بلکہ سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر کی گئی ہے. اور سپریم کورٹ کی عمارت میں کہاں پہ ہوئی اور کون تھا اس قرعہ اندازی میں موجود اور کب ہوئی, آپ کو بتاتے ہیں. بیوروکریٹوں اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو دو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی خبر غریب عوام کو ابھی ہضم نہیں ہوئی تھی کہ MJTV کی تحقیقات میں سپریم کورٹ کے بیشتر ججوں کو اسلام آباد میں تیسرے پلاٹ کے ملنے کا انکشاف ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے حالیہ فیصلوں میں ججوں اور بیوروکریٹوں کے دو پلاٹوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا, مگر شاید قانون میں ججوں کو 2 نہیں 3 پلاٹوں کی اجازت ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے بیشتر معزز ججوں کو پہلے 2 پلاٹوں کے لیے وفاقی ملازموں کی قطار میں کھڑا ہونا پڑا, اور جب تیسرے پلاٹ کی باری آئی تو خود اپنی ہی سپریم کورٹ کے غریب ملازمین کی لائن میں لگ گئے. اپنے ہی عدالتی ملازمین کی کوآپریٹیو سوسائٹی کے ووٹ سے منتخب ملازم عہدیداروں کے آگے ایک کنال کے پلاٹ کی درخواست رکھ دی. اس کو کہتے ہیں چوپڑی اور 3-3. صرف یہی نہیں بلکہ اسی کوآپریٹیو سوسائٹی کی کمپیوٹر قرعہ اندازی میں تو معجزات کی بھرمار ہو گئی. با ادب کمپیوٹر نے سابق اور موجودہ 45 معزز ججوں کے قیمتی ترین جگہ میں محض 2 گلیوں اور بلاکوں میں اکٹھے ہی پلاٹ نکال دیے. آخر سپریم کورٹ کے وہ کون سے معزز جج صاحبان ہیں جن کے نام تیسرے پلاٹ کا قرعہ فعال نکلا؟ تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے مطیع اللہ جان MJTV. اسلام آباد میں معززین عدالت کا ایک تیسرا پلاٹ بھی نکل آیا ہے. یہ سرکاری نہیں مگر سرکاری ریٹ پر ضرور دستیاب ہے. ایک کنال کے تقریباً 45 پلاٹ سپریم کورٹ کے موجودہ اور سابق معزز ججوں کو ایک کوآپریٹیو سوسائٹی نے الاٹ کیے ہیں, اور یہ کوآپریٹیو سوسائٹی کوئی معمولی سوسائٹی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ملازمین کی سوسائٹی ہے. اس کو سپریم کورٹ امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کہا جاتا ہے, جس میں رجسٹرار سے لے کے جو کہ اعلیٰ ترین انتظامی ہوتا ہے, نیچے نائب قاصد تک کے تقریباً 1000 ملازمین جو ہیں اس میں ممبران ہیں. مگر بہت سے معزز ججوں نے اس سوسائٹی کا رکن بننے سے بھی بظاہر انکار کیا ہے. جب 15 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ اور مراعات والے سپریم کورٹ کے سابق اور موجودہ چیف جسٹس اور ججز صاحبان نے ان غریب ملازمین کی اس کوآپریٹیو سوسائٹی کی رکنیت اور پلاٹ حاصل کیے تو ذرائع کے مطابق ہر معزز جج کی اہلیہ بھی بطور ممبر سوسائٹی ایک کنال کے پلاٹ کی حقدار ٹھہری, جن کی فہرستیں ابھی تک سامنے نہیں آئی. یہ سب کچھ ایک بار پھر کمپیوٹر کی قرعہ اندازی کے ذریعے کیا گیا ہے, یعنی ٹیکنالوجی اور مشین کی مدد سے. اور ایک بار پھر محب وطن اور عدلیہ کا احترام
کرنے والے کمپیوٹر نے وہی کیا جو پہلے بھی ہو چکا تھا، یعنی بطور ممبر سوسائٹی پلاٹ لینا تو ہر ممبر کا حق ہے، مگر سب کے سب تمام 45 محترم ججوں کو معجزانہ طور پر ایک قرعہ اندازی کے ذریعے چند گلیوں میں مخصوص بلاک میں یہ پلاٹ الاٹ کیے گئے۔ ان تمام معزز ججوں کو 2 گلیوں میں سمو دیا کمپیوٹر نے، اور قرعہ اندازی میں بظاہر قدرت نے ججز کا ایک مخصوص بلاک بنا دیا، اور انہی گلیوں میں ایک ایک کنال کے تقریباً اتنے ہی 45 پلاٹ قرعہ اندازی میں کسی کو الاٹ ہی نہیں کیے گئے، یعنی خالی چھوڑ دیے گئے، جو ذرائع کے مطابق معزز ججوں کی ازواج کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ آئیے آپ کو نقشے کی مدد سے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کا محلہ اور اس کا محل وقوع دکھاتے ہیں۔ یہ ہے G17 سیکٹر کا نقشہ۔ اگر میں آپ کو دور سے بتا سکوں تو یہ سپریم کورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، جو ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے، اس نے 1984 میں اپنے آپ کو پنجاب حکومت کے ساتھ رجسٹر کرایا تھا۔ اس وقت راولپنڈی میں یہ سوسائٹی ہوتی تھی۔ تو G17 کا یہ سیکٹر جو ہے، اس کو CDA نے ان کو اجازت دی کہ یہاں پہ آپ سیکٹر ڈیولپ کریں۔ پرائیویٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو یہ CDA کے بائی لاز کے تحت اجازت دی گئی کہ وہ یہ سیکٹر ڈیولپ کریں، اور یہ آخری سیکٹر ہے اسلام آباد کے G سیریز میں۔ یہ CDA نے یہ لے آؤٹ اپرووڈ پلان جو ہے CDA نے یہ منظور کیا ہے ابھی حال ہی میں۔ اس کے 2 سیکٹر ڈیولپ ہوئے ہیں، G17-1 اور G17-1 اور G17-2، اور یہ G17-3 اور G17-4 جو ہے یہ بھی ڈیولپ ہونا ہے۔ بہرحال ابھی آدھا سیکٹر ڈیولپ ہوا ہے، پورا سیکٹر نہیں، اور اس آدھے سیکٹر کی ملازمین کی قرعہ اندازی کر دی گئی، اور اس آدھے سیکٹر کے اندر 45 ججز نے اپنا قرعہ بھی نکال لیا۔ اب صورتحال کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے معزز ججز حضرات ہیں جن کے نام پہ یہ پلاٹ نکلے ہیں۔ اعلیٰ ترین جگہ پہ G17 سیکٹر میں یہ معزز ججز تمام کے تمام کمپیوٹر نے، بظاہر کمپیوٹر نے ان کو اکٹھا کر دیا، اور اس میں 45 ججوں میں جو ہے وہ موجودہ ججز تقریباً 6 موجودہ ججز شامل ہیں، اور باقی تمام سابق سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور یہ بلاک علیحدہ، یعنی ان 2 گلیوں میں ان کو تمام ججز کو کمپیوٹر نے سمو دیا، کہا گیا یہ بیلٹنگ ہے۔ یہ بیلٹنگ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بیلٹنگ کی وہ فہرست ہے جو 7 اگست کو یہ بیلٹنگ کی گئی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیلٹنگ ہوئی کہاں، کیسے ہوئی، اور کون کون سے معززین عدالت اس قرعہ اندازی میں بھی موجود تھے جن کے پلاٹ نکلے ہیں۔ تو یہ 7 اگست کی قرعہ اندازی کی لسٹ ہے۔ یہ تیسرا پلاٹ اس لیے ہے کہ یہ سرکار کا پلاٹ نہیں ہے، یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا نہیں ہے، یہ CDA کا نہیں ہے، یہ کوآپریٹو سوسائٹی کا ہے، مگر بات وہی ہے، فائدہ، مارجن، منافع اتنا ہی ہے۔ وہ کیسے کہ چند لاکھ روپے میں کوآپریٹو سوسائٹی کی ممبرشپ ملتی ہے، اور اس کے بعد اب جب یہ پلاٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں تو اب چند لاکھ روپے دینے والے، رکن بننے والے معزز جج حضرات، اب 1 کنال کا پلاٹ یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا ہو چکا ہے۔ تو منافع وہی ہے، اور ہے بھی اسلام آباد اور G17، اور اگر فوری طور پہ ان کو یہ یہاں پہ سرونگ ججز بھی انویسٹ نہ کرتے تو شاید پھر یہ اسلام آباد میں جگہ ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے ضروری تھا شاید بہت سارے معزز ججوں کے لیے کہ جنہوں نے شاید بہت سو نے ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ یہ ممبرشپ بطور وکیل حاصل کی تھی ان میں سے، مگر بہت سے سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے بھی وہ اس سوسائٹی کے ممبر بن گئے، اور اب ان پلاٹوں کی قیمت 1.5 سے 2 کروڑ روپے ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ CDA کی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے یہ پلاٹ اپنے ملازمین کی سوسائٹی میں لیے اور اپنی نگرانی میں لیے، اور سوسائٹی کے معاملات میں کیسے مداخلت ہوتی رہی اس پہ بعد میں جائیں گے۔ پہلے بتاتے ہیں وہ خوش قسمت ججز حضرات، سپریم کورٹ کے معزز ججز حضرات جن کا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا پلاٹ نکلا ہے، کیونکہ بیشتر سپریم کورٹ کے ججز 2 پلاٹ لے چکے ہیں۔ ایک یہ بھی واضح کر دوں کہ اس سوسائٹی میں بھی، ملازمین کی سوسائٹی میں بھی بہت سے ایسے ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، ابھی بھی ہیں جن کا آپ انگلیوں پہ بلکہ نام گن سکتے ہیں، بہت سے نہیں ہوں گے،
کہ جنہوں نے انکار کیا سوسائٹی کا ممبر بننے، بلکہ جنہوں نے انکار کیا F14-15 کے پلاٹ کو لینے کے لیے بھی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے موجود جج بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ججز کو یہ زیب ہی نہیں دیتا وہ کسی قسم کا پلاٹ لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ناموں کی طرف۔